بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق اس سے پہلی والی آیات ہی سے ہے، وہ اس طور پر کہ سابقہ آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے روزوں کی فرضیت اور اسی طرح روزوں کے مسائل و احکام، ماہ رمضان کی فضیلت و مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد دعا کی اہمیت بیان کی گئی، جبکہ ذکر روزوں کا چل رہا تھا تو مفسرین نے اور علماء اکرام نے بیان فرمایا چونکہ رمضان میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے بیچ میں دعا کا بھی ذکر آ گیا، رمضان کے بیچ میں، روزوں کے بیچ میں۔ اب اس کے بعد جس آیت کریمہ کی ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اس آیت کریمہ کا تعلق سابقہ آیتوں سے اس طور پر ہے، جیسا کہ آپ حضرات نے اس سے پہلے سنا کہ ابتدائے اسلام میں روزوں اور نمازوں میں تین تبدیلیاں کی گئی تھی۔ کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ نماز میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں اور روزوں میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ نماز کی تبدیلیاں اس سے پہلے بیان کر دی گئی ہیں۔ روزوں میں 3 تبدیلیاں یہ ہوئی تھی کہ شروع میں جب روزے فرض ہوئے تھے تو اس وقت ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنا اور عاشورہ کے 2 روزے رکھنا فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا اعلان ہوا تو ہر مہینے کے 3 دن کے روزوں کی فرضیت اور ماہ عاشورہ کے روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ روزوں میں دوسری تبدیلی یہ آئی کہ ابتدائی اسلام میں جب روزے فرض کیے گئے تھے تو صحت مند اور تندرست جوان لوگوں کو بھی اس بات کی اجازت تھی کہ وہ روزے نہ رکھ کر فدیہ دے کر کام چلا سکتے تھے، جیسا کہ آج کل یہ حکم کس کے لیے ہے؟ ضعیفوں کے لیے ہے یا ایسے بیماروں کے لیے ہے جو اب کبھی صحیح ہو کر روزے نہیں رکھ سکتے زندگی میں، ان کے لیے روزوں کے بدلے میں فدیہ ہے۔ ایک روزے کا فدیہ اس سے پہلے بیان کیا گیا، جو ہے ایک مسکین کو 2 مرتبہ پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے صبح اور شام، یا بجائے اس کے صدقۃ الفطر ایک صدقہ فطر بھی ادا کیا جا سکتا ہے، 1.25 کلو گیہوں سے اگر آپ دینا چاہیں، کھجور سے 3.5 کلو ہے صدقہ فطر، جواری سے، چاول سے، گیہوں کے علاوہ جتنے اناج ہیں وہ 3.5 کلو یا اس کی قیمت دینا پڑتا ہے۔ بہرحال آپ اگر گیہوں ہی سے لگا لیں تو آج کل گیہوں 32 روپے چل رہا ہے، 1.25 کلو گیہوں کی قیمت 56 روپے ہوتی ہے، 4 روپے اور ڈال دیجئے، 60 روپے ایک فطرہ ہوتا ہے۔ ایک فطرے کو آپ ایک فدیہ بھی بنا سکتے ہیں، ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ 60 روپے آپ دے دیں، 30 روزے فرض کر لیں تو 30 روزوں کے 60 روپے کتنے ہو جائیں گے؟ 1800 روپے ہو جائیں گے نا۔ تو یہ ضعیفوں کے لیے اب یہ حکم، صحت مندوں کے لیے نہیں، مگر شروع اسلام میں صحت مندوں کے لیے بھی یہ رخصت تھی، یہ اجازت تھی۔ روزوں میں تیسری تبدیلی یہ آئی کہ پہلے روزہ بہت بڑا ہوتا تھا۔ کب سے شروع ہوتا تھا؟ رات میں آنکھ لگتے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا،
پھر دوسرے دن مغرب میں ختم ہوتا تھا۔ لیکن اس میں صحابہ کو، مسلمانوں کو بڑی دقت ہوئی۔ ایک صحابی ہیں قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً ان کا نام ہے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے، تھک ہار کر کے رات میں مغرب میں آئے اور گھر والوں سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے، میں پڑوسن سے مانگ کر آٹا لاتی ہوں۔ وہ آٹا لے کر روٹی بنانے تک وہ سو گئے۔ اب جیسے ہی آنکھ لگ گئی روزہ شروع ہو گیا، کچھ نہیں کھا سکتے تھے۔ دوسرے دن ویسے ہی بغیر سحری کے کھیت میں کام کرنے کے لیے گئے، جاں بلب ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی جان یعنی ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح بعض مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی، بعض صحابہ اکرام سے، کہ روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کر بیٹھے۔ یہ بھی تو ظاہر بات ہے روزے کے خلاف تھا۔ دربار رسالت میں یہ دقتیں پہنچی، نبی رحمت کو یہ اطلاعات موصول ہوئی، تو اس کے بعد وہ آیت کریمہ جس کی ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور تیسری تبدیلی روزوں میں یہ آئی کہ بھائی اب جو روزہ شروع ہوگا وہ صبح صادق سے شروع ہو کر کے غروب آفتاب تک ہوگا، یعنی کہ صبح صادق سے پہلے چاہے آپ سوئیں یا نہ سوئیں، اب آپ کو اجازت ہے کھانے کی، پینے کی، بیویوں سے صحبت کرنے کی۔ تو رمضان میں صبح صادق سے پہلے یعنی کہ سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے جس طرح ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ویسے ہی بیویوں سے صحبت بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیسری تبدیلی ہوئی۔ اللہ کا کرم ہو، اتنا روزہ ہمارا سخت نہیں ہے کہ آنکھ لگتے ہی روزہ شروع ہو جائے تو بڑی مشکلات پیش آ سکتی۔ یہ تیسری تبدیلی آج کی اس آیت میں بیان کی گئی۔ ترجمے پر آپ دھیان دیجئے، توجہ دیجئے، تو یہ سارے مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے اور سمجھ میں آ جائیں گے۔ اسی طرح آج کی اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 187 میں دوسرا مسئلہ اعتکاف سے متعلق بیان کیا گیا۔ وہ یہ بیان کیا گیا کہ کسی کو یہ دھوکہ ہو سکتا تھا، یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ چلو بھائی روزے میں یعنی رمضان میں رات میں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بیویوں سے صحبت کر سکتے ہیں، تو ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے دن میں اور رات میں گھروں میں جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، بیوی سے صحبت کریں گے۔ تو اس کو واضح کر دیا گیا کہ نہیں، اعتکاف میں آپ کو ایک ہی جگہ بیٹھنا ہے، کھا سکتے ہیں اسی جگہ، پانی پی سکتے ہیں اسی جگہ، لیکن مسجد سے آپ باہر جا کر کے نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ مسجد سے باہر جا کر کے بیویوں سے صحبت کر سکتے ہیں۔ اس کو بھی واضح کر دیا گیا آج کی اس آیت کریمہ۔ دیکھیے آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، احل، حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے صحبت کرنا۔ یہ پہلے نہیں تھا، نیند لگتے ہی ختم، کھانا ختم، پینا ختم، صحبت ختم، لیکن وہ واقعات پیش آئے۔ اس آیت کے ذریعے سے کہا گیا، رخصت دی گئی، اجازت دی گئی کہ صبح صادق سے پہلے، سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے جس طرح کھا پی سکتے ہو ویسے ہی صحبت بھی کر سکتے ہو۔ اب اسی درمیان میں ایک مزید بات بیان کر دی گئی۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں صرف قانون بیان نہیں کیا گیا، ساتھ میں ذہن سازی بھی کی گئی قانون پر چلنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بیان فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ہن یعنی وہ، یعنی بیویاں، لباس لکم تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن اور تم ان کے لباس۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم بیویوں کے لباس ہو۔ لباس یعنی ڈریس، یہ کپڑے،
اب اللہ نے ہم کو بہت ساری باتیں اس میں بتائی اور سمجھائی. پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ میاں اور بیوی آپس کے اتنے قریب ہوتے ہیں جیسا یہ لباس ہمارے جسم سے لگا ہوا ہے، میاں بیوی بھی اس طرح ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی یہ لباس ہم کو کیا کرتا ہے؟ سردی سے بچاتا ہے، گرمی کے موسم میں گرمی سے بچاتا ہے، برسات میں بارش سے بچاتا ہے، محفوظ کرتا ہے. اور اسی طرح یہ لباس ہماری برائیوں کو، ہماری کمزوریوں کو، ہمارے جسم کے عیبوں کو بھی چھپاتا ہے. اسی طرح میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس بن جائے، ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں. جس طرح لباس ہمارے جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے اور ہمارے جسم کی خدمت کرتا ہے، اور اسی طرح میاں بیوی بھی جس طرح یہ لباس ہمارے جسم کے عیبوں کو چھپا رہا ہے، میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو، ایک دوسرے کی کمیوں کو چھپائے. نہ یہ کہ مرد حضرات بازار میں آ کر دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کی کمزوری بیان کرے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بیویوں کے ستائے ہوئے، گھر کے ستائے ہوئے، تو آ کر کے بول لیتے بیٹھ جاتے ہیں کیا کرنا بھائی، گھر والی سن رہی نہیں، گھر والی ایسی ہے، گھر والی ایسی ہے، کیا کرنا ہماری قسمت خراب ہے. اور بھی خطرناک بولتے چھی 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 مول صاحب بہت دماغ خراب ہے، لے کے چلنا ہے چل رہا ہوں میں. اور بھی بہت ساری چیزیں اپنی بیویوں کی دوستوں کے سامنے بیان کر دیتے. حدیث میں منع کیا گیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوں اور اپنے راز کو دوستوں کے سامنے فاش کر دے اور کھول دے تو لعنت بھیجی گئی. ایسا اس طرح کمزوریوں پر نہیں چھوڑے. اچھا مرد تو ہیں، عورتیں کیا کم ہیں؟ مردوں سے 2 ہاتھ آگے. جیسے ہی گھر والا باہر چلے گیا بس گھر والے اپنے شوہر کی، اپنے خاندان والوں کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، پڑوسیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے پورا گھر والے کا واٹولا کر کے رکھ دیتے. انہوں جی کم ہے، انہوں دیکھنے کو دکھتے صورت گئی کی ہے، گن پورے پاڑے کے ہیں. ہاں دکھتے ہیں باہر اچھے رہتے ہیں، اندر آتے کہ شیطان بن جاتے ہیں. باہر اچھے رہتے ہیں صدیق کے جیسا، اندر آتے کہ زندیق بن جاتے. ہاں کبھی نہیں بتانا، ایسے ہی انہوں کمبلا کے نہیں ہیں، انہوں چپ چل رہی ہوں بول تو زندگی لے کے چلنا ہے. میں کیسا چلوں میرے کو معلوم ہے، دوسری جگہ رہنا تھا کبھی کی بھاگ جاتی تھی گھر چھوڑ کے. بولتے نہیں بولتے عورتیں. تو اس طرح کمزوریاں تو ہوتی ہیں لیکن اسے اچھالنا نہیں چاہیے. اسی لیے قرآن نے کیا بیان فرمایا؟ ہن لباس لکم، بیویاں تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم بیویوں کا لباس. اچھا لباس خود میلا ہو جائے اور یہ اس کو جو ہے کپڑے میلے ہو جائیں تو نکال کے پھینک دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کو محبت سے دھو کے کر کے پھٹنا نہیں، مشین میں بھی ڈالے تو حساب سے ڈال کے دھو کے کر کے استری مار کے اچھا پھر پہن لے کہ نہیں بھائی میرے کپڑے بڑے اچھے ہیں، 4 سال سے چل رہے ہیں، 5 سال سے چل رہے ہیں، بول لیتے پھر. تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح اگر میاں بیوی جب لباس ہے تو میاں کا لباس خراب ہو جائے تو بیوی اسے سمجھا بجھا کر کے منا لے، اور بیوی کا لباس اگر خراب ہو جائے تو شوہر کا کام کیا ہے؟ اسے دھوئے، اسے صاف کرے، منا لے، زندگی ایسے چلا لے. اب یہ نہیں اس کی جگہ دوسری لاتا ہوں، دوسری کا تیسری لاتا ہوں اور خطرناک نکل گئے تو کیا کرتے ہیں؟ ہاں مسئلے مسائل تو ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں علیم اللہ، علمہ مانے معلوم ہے اللہ کو، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنی ذات میں خیانت کر رہے تھے. کیا خیانت کر رہے تھے؟ وہی راتوں میں کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی، بعض مسلمانوں نے صحبت کر دیا جبکہ نیند لگنے کے بعد اس زمانے کے لحاظ سے صحبت جائز نہیں تھی، لیکن کچھ لوگوں سے یہ حرکت ہو گئی. اللہ کہتے ہیں ہاں معلوم تھا ہمارے کو سب، وہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، وہ فلاں صحابی بھی انتقال کر گئے، ٹھیک ہے فتاب علیکم، اللہ نے تم کو معاف کر دیا.
وعفا عنکم، اللہ نے تم کو بخش دیا، تمہاری توبہ قبول کر لی اور تم کو معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، فا مانے بس، الآن مانے اب، باشروہن ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ روزوں کی رات میں سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے جیسے کھانا پینا جائز ہے، ویسے ہی مباشرت اور صحبت بھی جائز ہے۔ اب دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ چلتے چلتے ذہن بنا رہے ہمارا، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ صرف اللہ نے قانون بیان نہیں کیا، یہ فرمایا کہ مباشرت کر سکتے، اللہ نے اتنا بیان کر کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے آگے یہ بھی بتایا کہ ٹھیک ہے اگر تم مباشرت بھی کر رہے ہو تو مباشرت سے، بیوی سے صحبت سے تمہاری نیت کیا ہونا چاہیے؟ نیت کیا ہونا چاہیے اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ بیویوں سے صحبت کرو تو نیک اولاد کے حصول کی نیت کرو۔ چنانچہ صحبت کی جو دعا ہے اس میں تو یہی ہے نا، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیاطین ما رزقتنا، اے اللہ ہم کو اور ہماری اولاد کو جو اس صحبت سے حاصل ہوگی شیاطین سے محفوظ فرما۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرما رہے ہیں کہ مباشرت سے تمہارا مقصد اولاد کو حاصل کرنا، اور اس اولاد کو حاصل کر کے اس اولاد کو دین کی خدمت میں لگانے کی نیت اور ارادہ ہونا چاہیے۔ اسی کو یہاں پر بیان فرمایا، وَابْتَغُوا، اور تم تلاش کرو، مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اس صحبت سے، مباشرت سے، اس چیز کو جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، جو اولاد اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، اس سے تم یہ نیت کرو تو تمہاری مباشرت بھی عبادت بن جائے گی۔ تمہاری مباشرت بھی کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے۔ صحابہ نے پوچھا تھا مباشرت بھی عبادت ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے بیان فرمایا کیوں نہیں؟ اگر آدمی مرد اپنی اسی خواہش کو کسی ناجائز جگہ پوری کرتا تو کیا اسے عذاب نہیں ہوتا؟ وہ جائز جگہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو پھر اسے ثواب کیوں نہیں دیا جائے؟ یہاں تک کہ بزرگوں اور عزیز دوستو، ہم اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو جو کھلاتے ہیں وہ بھی صدقے میں لکھا جاتا ہے، وہ بھی صدقے میں لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے حلال کمائی کو جہاد قرار دیا ہے۔ قرآن نے ذہن سازی کی ہے کہ مباشرت کے ذریعے بھی تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے، طلب اولاد اور نیک اولاد کا حصول، اس سے تمہاری یہ نیت مقصود و مطلوب۔ اب اس کے بعد اللہ نے وقت بیان فرمایا، کب تک کھا سکتے؟ رات میں کب تک کھا سکتے؟ کوئی بول رہے ہیں سحرن بجے تک کھا سکتے ہیں، کوئی بول رہے ہیں اذان تک کھا سکتے۔ حالانکہ سحرن کی اور اذان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہم اتنے بڑے ہوشیار ہیں، سحر میں آخری سحرن کو فالو کرتے ہیں اور افطار میں پہلے سحرن کو۔ سحر میں آخری اذان جہاں ہوتی اذان والے اس کا حساب لگاتے ہیں، اور افطار میں پہلی اذان۔ بڑے ہوشیار ہیں ہم۔ دیکھو بھائی، اذان اور سحرن کی کوئی گارنٹی نہیں، وہ ٹائم پر بھی ہو سکتے ہیں، آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا۔ اس لیے وقت اور ٹائم کو فالو کرو۔ ماشاءاللہ نظام الاوقات چھپ کر ہاتھوں میں ہے، جیبوں میں ہے، اور دیواروں پہ ہے، ہاتھ میں گھڑی ہے، نظام الاوقات ہے، ٹائم ٹیبل ہے۔ گھڑی کو ذرا صحیح کر لو اور فون کی ٹائمنگ کو صحیح کر لو، نظر اس پہ رکھو۔ تو صحابہ کے دور میں یہ کہاں گھڑیاں تھیں اور یہ کہاں نظام الاوقات تھے؟ چاند ہے، سورج ہے، اسی کو دیکھ کے ٹائم معلوم کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ تم اس وقت تک کھا سکتے ہو جب تک کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا الگ الگ ہو جائے۔ سفید دھاگے سے مراد دن ہے، اور کالے اور تاریک دھاگے سے مراد رات ہے۔ رات اور دن الگ الگ ہو جائے تو اس وقت تک تم کھا سکتے ہو۔
یعنی صبح صادق، اس وقت ستاروں کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر ماہرین جان لیتے تھے، پہچان لیتے تھے، وقت معلوم کر لیتے تھے۔ سحر کا انتظام، افطار کا انتظام یوں چلا کرتا تھا۔ اسی کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا، وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ یہاں تک کہ تمہارے لیے کھل جائے، لکم تمہارے لیے، تبینہ کھل جائے، الخیط الابیض، خیط الابیض سفید تاگا یا دھاگا، من الخیط الاسود کالے تاگے سے، من الفجر فجر میں۔ یہ کالا دھاگا سفید دھاگا دونوں الگ الگ ہونے تک آپ کھا سکتے ہیں۔ وہ سفید دھاگا کالا دھاگا کیا ہے ہم بولے تو سمجھ لیے، لیکن فجر میں اٹھ کے سفید دھاگے کو کالے دھاگے کو ہم پہچان سکتے نہیں پہچان سکتے، اس کے ماہرین ہم کو بتا دیے، اس کے حساب سے ہم کو چلنا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا تھا ایک صحابی کا۔ آیت اتری، انہوں نے آیت کو سن لیا، گھر گئے، رات میں سوتے وقت 2 تاگے لے لیے، سفید تاگا بھی کالا تاگا، تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئے۔ صبح میں اٹھ کے کھا رہے ہیں، تکیے کے نیچے سے بار بار دونوں تاگوں کو نکال رہے ہیں، کھول کے دیکھ رہے ہیں، نکال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد صبح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پورا واقعہ بیان فرمایا تو حضور نے ارشاد فرمایا، میاں تمہارا تو تکیہ بہت بڑا تھا، بہت وسیع تھا، اس میں تو دونوں تاگے بھی آ گئے، دن بھی اور رات۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، صحابہ اکرام عربی داں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کے سمجھنے میں اس طرح اجتہادی غلطی ہو گئی۔ تو ہم بھی جب قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، تو قرآن کے ماہرین کو بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا سمجھا اس کا مطلب۔ فرمایا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، تب تک تم سحر کر سکتے ہو۔ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ پھر تم روزوں کو پورا کرو رات تک، رات تک یعنی غروب آفتاب تک۔ اب نہ کھا سکتے، پی سکتے، نہ صحبت کر سکتے۔ اب یہاں بات روزوں کی پوری ہوگی، آگے اعتکاف کی بات شروع ہوگی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ روزوں کی راتوں میں کھانا پینا اور صحبت جائز قرار دے دیا گیا۔ سحری سے پہلے تو دھوکہ ہو سکتا تھا، غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ بھئی اعتکاف کی حالت میں بھی ایسا روزے کی رات میں کرنا جائز ہو، تو قرآن نے آگے اس کو بیان کر دیا کہ یہ چیز آپ نہیں کر سکتے۔ کب؟ اعتکاف کی حالت میں، ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی کو بیان فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ اور تم بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے، صحبت نہیں کر سکتے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت نہیں کر سکتے۔ مرد حضرات مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، عورتیں گھروں میں بیٹھتی ہیں۔ عورتیں اگر گھروں میں بیٹھے تو بھی اور صحبت جائز نہیں ہے، اور مرد اگر مسجد میں بیٹھے تب بھی صحبت جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر قانون بیان کرتے ہوئے ذہن سازی کر رہے ہیں، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے قوانین ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا تم ان کے قریب مت جاؤ۔ ان کو توڑنا، ان کو پھلاننا تو دور کی بات ہے، قریب بھی جانے کی کوشش مت کرو، سوچو بھی نہیں۔ روزے کی حالت میں کھانا پینا صحبت کرنا سوچو بھی نہیں۔ قریب جانے سے مراد یہ بھی ہو سکتا آدمی ہے، جوان ہے، روزے کی حالت میں وہ اپنے گھر والوں کے قریب بھی مت جائے۔ قریب جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صحبت سے ٹوٹتا ہے، لیکن بندہ قریب گیا تو ہو سکتا ہے وہ انکنٹرول ہو جائے، نفس اس کا قابو میں نہ ہو، پھر وہ روزہ توڑ ڈالے۔ اسی لیے فرمایا فلا تقربوها قریب مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ اس طرح اللہ اپنے احکام کو بیان کرتے ہیں۔ للناسی لوگوں کے لیے، ہمارے لیے اللہ مسائل کو، احکام کو بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یتقون تاکہ لوگ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔
اس کے ذریعے سے تقویٰ ہمارے زندگیوں کے اندر آئے۔ بہرحال بزرگ اور عزیز دوستو، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 تھی، جس کا ترجمہ و تفسیر بفضلہ تعالی آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ چونکہ گزشتہ 2 ہفتوں سے بندے ناچیز کی حاضری نہیں ہوئی، موسم بھی کچھ تیز تھا، گرمی اور کی شدت بھی تھی، تمازت بھی تھی، طبیعت میں نڈھال پن بھی تھا۔ خیال یہ تھا کہ رمضان کے بعد ہی اس کو شروع کیا جائے تواتر کے ساتھ اور مسلسل ہفتے میں 3 دن کیا جائے، لیکن چونکہ کل ہمارے رحیم بھائی نے کل فون کیا اور آج بھی نماز سے پہلے فون کیے، لوگ آپ کے منتظر ہیں، تو میں بھی جو ہے سرپٹ آپ کی خدمت میں دوڑا کہ چلو انتظار کروانا بھی اچھی چیز نہیں ہے، چونکہ یہ ہفتہ تو رمضان کا ہے، اس کے بعد جمعہ کو شاید عید ہو جائے، پھر اس کے بعد پیر ہفتے سے انشاءاللہ پیر سے منگل سے ہماری یہ تفسیر کنٹینیو ہوگی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقویٰ و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں میں دین کو زندہ فرمائے، ہمارا حسن خاتمہ فرمائے، اس وبا کرونا کو ختم فرمائے، اور ہم کو ہمارے مرحومین کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔